السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ سورۃ الانعام ہے اور اس کی آیات 42 سے انشاءاللہ کچھ آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ 42 سے کوئی 55 تک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے میرے نبی امتوں کی طرف رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ امتوں کی طرف جب رسولوں کو بھیجا تو رد عمل تو ہونا تھا، اور 2-3 بڑے گروہ بن جاتے ہیں، مومنین کے، کافرین کے، اور تیسرا گروہ منافقین کا، جو ہمیشہ اہل حق کو سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے، کیونکہ یہ اندر گھس کے نقصان دیتا ہے۔ یہ گھس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن غیر اعلانیہ طور پر گھس بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے میرے نبی آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے، ہم بھیج چکے ہیں، اور انہیں متنبہ کرنے کے لیے ہم نے ان کو سختیوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا بھی کیا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ امتوں کو بھیجا، سیدھے طریقے سے وہ نہیں مانے، ہم نے انہیں پر سختیاں ڈال دی، پریشانیوں میں مبتلا کیا، مالی، جانی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، ہر قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں، آلام۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ سزا دے کر بس ختم کر دیا، قصہ پاک ہو گیا، اس لیے نہیں بھیجی ہے۔ یہ حادثات، یہ مصائب اس لیے نہیں آئے تھے۔ لعلہم یتضرعون، یہ سختیاں، یہ مصیبتیں ہم نے ان پر اس لیے وارد کی کہ ان کی واپسی کا سفر شروع ہو جائے، وہ گر گڑائیں، وہ عاجزی سے ہمارے حضور پیش ہوں۔ یہ ہے اصل بات جس کو فوکس کرنا مقصود ہے قرآن کریم کا بھی، اور قرآن کریم کی اتباع کرتے ہوئے یہاں منبر پر بیٹھ کے۔ حادثات اللہ کے پیغامات ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کا دل کتنا سخت ہو گیا ہے کہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اور یہ بیٹھ کے سائنسی توجیہات پیش کرتے ہیں، اور بیٹھ کے سکالرز کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ وہ کہتا جی زمین کی پلیٹیں سرکی، اور کیا ہوا، اس کا تعلق عذاب سے تھوڑی ہے۔ ایک کہا لگتا ہے، پھر مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ بیچارہ شروع ہو جاتا ہے اسلام کا دفاع کرنے۔ اور کتنی کھلی ہوئی آیت ہے یہ، عقل کا اندھا ہی، بہرا لولا لنگڑا ہی اس آیت سے دور رہ سکتا ہے۔ اور آگے باتیں آ رہی ہیں جو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، اندھا بینا برابر ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ خود بھی کہہ رہے ہیں تمہاری سماعت کو، بصارت کو میں تمہاری عقل کو چھین لوں تو تمہارے پاس بچے گا کیا؟ آگے بات آ رہی، اسی پہ بات آ رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا میتھمیٹیکل فارمولہ ہے۔ یہ حادثات جو ہم بیچتے ہیں دراصل یہ پیغامات ہوتے ہیں، ہمارا پیغام ہوتا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ لعلہم یتضرعون، گر گڑاؤ، عاجزی اختیار کرو۔ بتائیں دنیا کا کون سا بندہ ہے جس پر مصیبت آئے اور وہ یہ نہ سوچ سکے کہ شاید میرا کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے، میری کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، میری کوئی خطا بھی ہو سکتی ہے؟ ٹٹولنا چاہیے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی کہتے یہ نہیں حادثات، اس کی مختلف توجیہات وہ پیش کرنی شروع کر دی، نہیں جی زلزلے تو اس لیے آئے کہ پلیٹیں سرک گئی تھیں، سیلاب اس لیے آئے کہ ہماری مشینیں کارآمد نہیں تھیں،
سائنسی آلات ٹھیک نہیں تھے، وقت سے پہلے بتایا نہیں، نقصان ہو گیا، بس یہاں تک رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ بہت سی چیزوں کا انکار بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کچھ گھر پہاڑی علاقوں میں اس طرح بناتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، جب ایک گھر اوپر سے گرتا ہے نا پھر وہ ایک نہیں گرتا، ترتیب میں سارے گرتے ہیں، پھر کچھ نہیں بچتا۔ تو اس میں تو خود انسان کی خطائیں بھی، کوتاہیاں بھی شامل ہیں۔ پھر یہاں سارے قبضے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، راوی کو دیکھ لیں نا آپ، جا کے اندر گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب پتہ ہے لکیریں لگی ہوئی ہیں، سیلاب ادھر سے ہی گزرتا ہے، وہاں مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انسانی کوتاہی ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا۔ بات یہ ہے انکار کس کا ہو رہا ہے کہ آپ سائنسی توجیحات اور انسانی خطائیں بتا کے مطمئن ہو جائیں، نصیحت نہ لیں۔ قرآن اس رویے کا اتنی شدت سے انکار کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ بھی انتہائی خطرناک بتاتا ہے کہ یہ حادثات دراصل پیغامات ہوتے ہیں، خدائی پیغام ہوتا ہے حادثہ کہ لوگوں رجوع کرو، واپس ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو مجھ سے، لعلہم یتضرعون۔ اتنی کھلی ہوئی آیت کو کوئی چھوڑ کے صرف سائنسی توجیحات پہ ہم مطمئن ہو جائیں، پھر اس کا رزلٹ بھی کیا نکلتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں آگے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری سختیاں آئیں ان پر وہ کیوں نہیں گر گڑائے ہمارے سامنے؟ ہم نے تو بھیجا ہی، ہم نے حادثات بھیجے اس لیے تھے، حادثات بھرپا اس لیے کیے تھے کہ وہ گر گڑائیں، لیکن جب ہماری سختیاں آئیں تو وہ گر گڑائے کیوں نہیں؟ وہ کیوں نہیں گر گڑائے؟ وہ گر گڑائے نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ہوتا کیا ہے؟ توجیحات پیش کی جاتی ہیں، صفائیاں پیش کی جاتی ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ بندہ ان توجیحات پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کے جو نظریات تھے قرآن بڑے سادہ طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ارے قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ اونچ نیچ، یہ نشیب و فراز، یہ خوشیاں، یہ غم، یہ ہمارے بڑوں پر بھی آتے رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کا ہیر پھیر ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ دنیا کا ہیر پھیر ہے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ کوئی خدائی پیغام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے۔ ہمارے باپ دادے بھی زمانے کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوئے تھے، آج ہم بھی زمانے کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوئے۔ کیا ہوا آج اگر بدحالی آ گئی، قحط سالی آ گئی؟ کیا ہوا اگر آج IMF نے، ورلڈ بینک نے پکڑ لیا؟ تو کوئی بات نہیں، کل چھوٹ بھی جائیں گے، چھوٹیں گے، اچھی طرح پتہ چلے گا آپ کو۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے اور آپ چھوٹنا چاہتے ہیں؟ یہ قوم صرف 5 سال ترقیاتی کام بند کر دے اور عہد کر لے کہ ہم باسی روٹی کھا لیں گے، گھاس پھوس کھا لیں گے، کوئی اوپر ہم پر ایٹم بم برسا دے، ہم نے کسی سے پیسہ نہیں لینا، پھر دیکھیں ملک ترقی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ نصف صدی سے افغانستان تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، لیکن آج وہ کھڑا ہوا تو اس پر ایک پائی کسی کا قرضہ نہیں ہے۔ 37 سے 38 افغانی روپے وہاں لیٹر پیٹرول ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کس پہ بات کی جائے؟ سمجھ آئی؟ یہ مشکلات، یہ سختیاں، یہ معاشی، معاشرتی، ہر قسم کی نہیں ہے، انفرادی، اجتماعی نہیں ہے۔ بس سائنسی توجیحات پیش ہوں گی، ہر آنے والی حکومت، جانے والی حکومت کو مورد الزام ٹھہرا کے فارغ ہو جائے گی، یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ تو پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے۔ بس مطمئن۔ اللہ کہتے تم گر گڑائے کیوں نہیں؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب انہوں نے اپنی اپنی سیاسی، سائنسی، معاشی، معاشرتی توجیحات پیش کی، نہیں یہ اس وجہ سے ہوا تھا، یہ زمانے کا اتار چڑھاؤ تھا، یہ تو ہوتا ہی رہتا، کوئی بات نہیں، یہ تو زمانے کی چال ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بحث ہو گیا۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے وہ گر گڑائے نہیں، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حادثات اور کو پیغامات سمجھنے کی بجائے حادثات کی توجیحات شروع کر دی۔ یہ مصیبت دراصل اس لیے آئی تھی، اللہ کا پیغام نہیں تھا، کوئی آزمائش نہیں تھی،
یہ معاشی سیاسی سیلابی طوفانی یہ زلزلے دراصل یہ اس وجہ سے ہیں، بس مطمئن ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں بس گر گڑائے نہیں، میرے حادثے کو پیغام نہیں سمجھا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ قست قلوبہم، دل کی سختی کیا؟ بے حسی۔ یہ کتنی بنیادی بیماری اللہ تعالیٰ معاشرے کی بیماریوں کو اتنی انتہائی سادہ طریقے سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے بدنما اعمال ان کے لیے خوشنما بنا کے رکھ دیا۔ اس ملک میں مصیبت آئے تو آپ 100 چینل کو کھول کے دیکھ لیں، کسی ایک پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی کہ لوگوں واپس آ جاؤ، یہ ٹھمکے لگانا، یہ تھرکنا، یہ ناچ، یہ ڈانس، یہ گانے، یہ بند کر دو۔ نہیں، وہی کام ہوتا رہے گا۔ بس ایک طرف سے کسی فزکس پڑھے ہوئے کو بلا لیں گے اور ایک طرف سے درس نظامی پڑھے ہوئے کو بلا لیں گے، پھر آپس میں لڑا کے اینکر تماشا دیکھتا ہے بیٹھ کے۔ یہ ہوتا ہے، اب دیکھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے خوشنما بدنما اعمال ہم ان کے لیے خوشنما بنا دیتے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے بدنما اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ حادثات، پیغامات کو نہیں سمجھا، دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو گئے تو بدی نیکی لگنے لگی، نیکی بدی لگنے لگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 بیماریاں پیدا ہو گئی نا، حادثات کو پیغام نہیں سمجھا، ایک توجیہات پیش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ دل سخت ہو گئے، بے حسی ہو گئی۔ جب بے حسی ہو گئی تو تیسرا نتیجہ کیا نکلا؟ اچھائی برائی لگنے لگی اور برائی اچھائی لگنے لگی۔ اب چوتھے کی طرف آئیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جو نصیحت ہم نے ان قوموں کو کی تھی، جب ان نصیحتوں کو، یاد دہانیوں کو قومیں بلا بیٹھیں، امتیں فراموش کر بیٹھیں، ہم نے پھر چوتھی لیول پہ آ کے انہیں دبوچا نہیں بلکہ خوشحالی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جناب قرآن پڑھیں، وزڈم قرآن سے سیکھیں۔ مثال کے طور پر آج سمجھ جائیں، اسحاق ڈار صاحب چلے جاتے ہیں، مفتاح اسماعیل پھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور آ جاتا ہے، یہ نون چلے جاتی ہے، پھر عمران صاحب آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کوئی اور آ جاتے ہیں اور معاشی حالات کو ٹھیک کر لیتے ہیں تھوڑا بہت، اگرچہ امید تو صفر ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو آپ معاشی حالات کو ٹھیک کر لیں، یہ تو پھر قرآن غلط ہو گیا نا، پھر تو قرآن غلط ہو گیا نعوذ باللہ۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے میں اور آپ معاشی اور معاشرتی حوالے سے ٹھیک ہو جائے۔ سمجھ لیں کوئی سٹیبلٹی آ گئی، ادھر سے بھیک مانگ لی، ادھر سے بھیک مانگ لی، جا کے عرب کے شیخوں کی آپ نے جوتے سیدھے کیے اور بھیک مانگ کے آپ آ گئے اور آپ نے کہا جی دیکھیں جی سٹیبلٹی آ گئی اکنامکس کے اندر، ہماری اکانومی بحال ہو گئی۔ تو یہی کیا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، امتیں جب ہماری نصیحتوں کو بلا بیٹھی تو ہم نے خوشحالی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب سود کو ختم نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنی ہے، ذرا اکنامکلی اسٹیبلٹی آ گئی، خوشحالی آ گئی تو کیا سمجھ لیا؟ دیکھیں جی ہماری اچھی پالیسیوں کے نتائج دیکھیں، خوشحالی آ گئی، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی خوشحالی، اللہ خوشحالی کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہوتے ہوئے اللہ خوشحالی کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور بندہ سمجھتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیا کر رہا ہوں، اگر میں ایسا نہیں کرتا قوم بھوکی مرتی، اگر میں سود پہ قرضے نہیں لیتا تو محافظین اس ملک کی حفاظت نہ کر سکتے، انڈیا ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ دیکھو جی ہم نے تو اتنے بڑے قرضے لے کے اور ہم نے اپنی حفاظت کا اتنا بڑا سامان کتنا بند باندھ لیا، اور خدائی عذاب سے بے فکر ہو گئے۔ یعنی انڈیا کا خوف ہے لیکن اللہ کے عذاب کا خوف، رسول سے جنگ کرنے کا خوف نہیں، اللہ سے جنگ کرنے کا خوف نہیں، انڈیا کا خوف ہے، ایران کا خوف ہے، افغانستان کی سرحدوں پہ جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ان کا خوف ہے، طالبان کی بات نہیں کر رہا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ کہتے ہیں نصیحتوں کو بلا بیٹھے پھر ہم خوشحالی کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب جب خوشحالی کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو جو انہوں نے اپنی پیچھے سائنسی توجیحات پیش کی تھی کہ حادثات اس لیے پیش آئے تھے، اس پر اور پکے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا یہ زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، کل ہمارے آباء و اجداد
مشکلات میں پڑ گئے تھے، آج ہم پڑ گئے. ذرا دیکھیں نا ہماری وزڈم، ہماری پالیسیاں دیکھیں، کیسی اسٹیبلٹی آ گئی ہے سوسائٹی کے اندر. بدمست ہو گئے. اللہ کہتے ہیں جب ہم خوشحالی کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، ہماری دی ہوئی نعمتوں پر پھر وہ بہت اتراتے ہیں، بدمست ہو جاتے ہیں اور نشے میں آ جاتے ہیں. ہر طرف فراوانی فراوانی، خوشحالی خوشحالی، ہریالی ہریالی. اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم پھر ہم دبوچ لیتے. ہم نے امتوں کے ساتھ یہی کیا. جب وہ ہماری باتوں کو نہیں سمجھے، ہمارے پیغامات کو نہیں سمجھے، بے حس ہو گئے اور بدی کو نیکی، نیکی کو بدی سمجھنے لگے، سب کچھ بلا بیٹھے، خوشحالی کے عذاب میں ہم نے ان کو مبتلا کر دیا. اور جب خوشحالی میں اچھی طرح وہ نشے میں بدمست ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، ایک امت کو نہیں امتوں کو ہم نے اچانک دبوچ لیا. فاذا ہم مبلسون، پھر دبوچا بھی ایسے، نہ کوئی سرے محل جا سکتا ہے تو نہ جو کوئی جدہ جا سکتا ہے، نہ کوئی انڈیا جا سکتا ہے، نہ کوئی انگلینڈ جا سکتا ہے. فاذا ہم مبلسون، یکا یک وہ اپنی نجات سے مایوس ہو کے رہ گئے، بات ہی ختم ہو گئی. یہ نیب نہیں کہ خود 10 ارب آپ نے کما لیے غلط طریقے سے، 5 ارب ہمیں دے دو، 5 ارب تمہارے لیے وائٹ منی ہو گئی، حلال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے شاید لڑکپن کا زمانہ تھا، پاکستان کے ایک مشہور کرکٹر تھے، ان کا میں نے بیان پڑھا تھا. کہتے ہیں جی کرکٹ میں بڑا جوا آ چکا ہے، اس کو اب لیگل کر دینا چاہیے. کرکٹ میں اس دور کی بات ہے، ہمارا لڑکپن کی، کیا کہ کرکٹ میں بڑا جوا آ چکا ہے، اس کو لیگلائز کر دینا چاہیے. تو لیگلائز کرنے سے جوا حلال ہو جائے گا. ہر شعبے میں مفتی عبدالقوی بیٹھے ہوتے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. پوری معاشرتی نفسیات کو اللہ ان آیات میں ڈسکس کر رہے ہیں. پڑھیں، غور کریں اور اپنی حالت کا آپریشن کریں. میرے سمیت ہر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر ان آیات کی روشنی میں اپنی سرجری کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس وقت اور قرآن کی آیات مجھے کیا بتا رہی ہیں. اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو کتنا جلال آ رہا ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یوں ہم نے ان قوموں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، حق کو نہ مان کے، کفر کر کے، شرک کر کے. اور ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے اللہ کیا کہتے ہیں؟ والحمد للہ رب العالمین. کوئی آیات کا ربط ملتا؟ ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی، والحمد للہ رب العالمین، رہے نام اللہ کا. یہ میں نے اردو انداز سے دونوں جملوں میں آپ کو ربط بتا دیا. ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی، رہے نام اللہ کا، والحمد للہ رب العالمین. سمجھ آئے؟ اور دوسرا ربط، ظالم قوم کی ہم نے جڑ کاٹ دی. یہ ظالم قوم حق کو ناحق سمجھتی تھی، شرک کا ارتکاب کرتی تھی، اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتی تھی. والحمد للہ رب العالمین، حالانکہ اللہ کی صفات صرف اللہ کو جچتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جچتی. دوسرا رب. تیسرا بھی سن لیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. والحمد للہ رب العالمین، ظالم قوم کی جڑ کو کن فیکون کہہ کے جڑ کو کاٹ دینا، یہ طاقت بھی صرف ایک اللہ کے پاس ہے. والحمد للہ رب العالمین. میں نے 3 ربط اس لیے بتایا، اردو مفسرین یہاں آ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں آیات کے درمیان کنیکشن کیا ہے، ربط کیا ہے. وہ کوئی ہم کا پھر شکر کا معنی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے، پڑھنے والا مطمئن نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. یہ ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا. حادثات آئے، حادثات کو خدائی پیغامات نہیں سمجھا، چکنے نہیں ہوئے، متنبع نہیں ہوئے، توجیہات پیش کی، نتیجے میں دل سخت ہو گیا، نیکی بدی لگنے لگی، بدی نیکی لگنے لگی، خوشحالی کا عذاب آ گیا، بدمست ہو گئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کوڑا مار دیا. ٹھیک؟
تو اس کا مطلب انہوں نے اپنی عقل سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے کام نہیں لیا. ٹھیک. اب وہی کہہ رہے ہیں میرے نبی ذرا کہہ دے تو بھلا بتاؤ تو صحیح مجھے، ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ اگر تمہاری سماعت چھین لے، تمہاری سنوائی چھین لے، تمہارے سننے کو چھین لے، وہ ابصارکم، تمہاری بصارت کو چھین لے، تمہاری بینائی چھین لے، وہ ختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تم سوچ ہی نہ سکو، بے عقل ہو جاؤ. اب جس بندے کی سماعت بھی نہ ہو، بصارت بھی نہ ہو، اور ساتھ بے عقل بھی ہو، دنیا میں وہ کتنا بے قیمت ہوتا ہے، کتنا بے قیمت ہوتا ہے. ٹھیک. یہ تو صرف دنیاوی لحاظ سے محرومی ہوئی. اور جس کے کان ہوتے ہوئے حق کو نہ سنے، آنکھیں ہوتی ہوئی حق کو نہ دیکھیں، دل بالکل ٹھیک ٹھاک ثبوتہ سلامت ہوتے ہوئے حق کو نہ سوچے، تو وہ آخرت میں کتنا بے قدر ہوگا، وہ کتنا ذلیل و خوار ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے دنیاوی حوالے سے بھی اور اخروی حوالے سے بھی. اللہ یہی کہتے ہیں اگر اللہ تمہاری سماعت کو چھین لے، بصارت کو چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، پھر اللہ کے سوا کون ہے یہ تمہیں نعمتیں واپس دلائے. انظر کیف نصرف الآیات، ذرا غور تو کرو اللہ کس طرح اپنی آیات کو اسلوب بدل بدل کے طرح طرح طریقے سے بیان کرتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے. ثم ہم یصدفون، یہ ثم وہی معنی دے رہا ہے اردو میں جو ہم کہتے پھر بھی. ثم ہم یصدفون، اللہ تو اسلوب بدل بدل کے، آیات بدل بدل کے سمجھانے کی کوشش کرے، پھر بھی بندے نہ سمجھیں اور شدید قسم کا منہ موڑیں. یصدفون انتہائی شدید قسم کے اعراض کو کہتے ہیں. یعرضون اعراضا شدیدا، پھر بھی. یہ ہر وقت ثم کا معنی پھر نہیں ہوتا. صرف اردو کو کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بے جان ہو جاتی ہے، تو اس کی اندر جو اسپرٹ ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا. آیات کی جو اسپرٹ ہے نا ثم، یہ پھر صرف نہیں ہے، پھر بھی. اللہ تو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کرے، پھر بھی لوگ منہ موڑیں. ثم ہم یصدفون. اللہ اکبر. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر اچانک عذاب نازل کر دے یا اعلانیہ عذاب نازل کر دے. اعلانیہ بھی دو طریقے سے ہو سکتا ہے، اعلانیہ اچانک آ جائے یا اعلانیہ بتا کر آ جائے. اللہ اکبر. هل یہلک الا القوم الظالمون، ایسے میں ہلاک کون ہوگا سوائے ظالموں کے؟ تو پھر ظالم کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر. اچھا یہ رسول صرف ڈرانے ہی آیا ہے، یہ مولوی صرف ڈرانے کا ہی کام کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں ان کا؟ اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، بے مزہ کر دیتے ہیں. اچھے خاصے لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہ صرف ڈراوے کی باتیں کرتے ہیں. یہاں بھی ایک کہوں گا، ایک بڑا ریٹائرڈ مشہور کرکٹر ہے، نوجوان ہے ابھی، اتنا خیر نوجوان تو نہیں ہے. اس نے بھی ایک دفعہ میگزین میں کہا، کہتے ہیں بس ہر وقت ڈرانے کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی جب بات آتی ہے ہر وقت ڈرانے کی باتیں ہوتی ہیں. اب قرآن یہی بات کر رہا ہے نا. اچھا یہ رسول ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں؟ کہا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو بھیجتے اس لیے کہ وہ ڈرائیں اور خوشخبریاں دیں. رسول کا کام ہے ڈرانا ہے برے انجام سے. عقل مند والدین اپنے بچوں کو برے انجام سے ڈراتے رہتے ہیں. بے حس والدین زمانے کی چال پہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب دنیا سے ٹر جاتے ہیں وہی بچے پھر اپنے گزرے ہوئے والدین کی قبر پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا بھی ہوتا ہے. کائن والدین نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، نہ دین کا چھوڑا نہ دنیا کا چھوڑا. تو سب سے زیادہ شفیق نبی ہوتا ہے امت پر. ماں باپ اتنا شفیق نہیں ہوتے، اتنے شفیق نہیں ہوتے، رحیم نہیں ہوتے جتنا نبی اپنی امت پر شفیق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تو رسول بھیجے اس لیے کہ وہ ڈرائیں، خوشخبری دیں،
رسول کا کام ہی یہی ہے، مبشرین و منذرین. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رسولوں کے ڈرانے پہ، خوشخبری دینے پہ جو ایمان لے آیا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اپنی ذات کو سدھار لیا، معاشرے کو سدھارنے میں لگ گیا، اسے کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، مستقبل کا خوف نہیں، ماضی کا غم نہیں ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا. حق واضح ہونے کے باوجود جن لوگوں نے ہماری آیات کو، احکام کو جھٹلایا ہوگا، تکذیب کی ہوگی، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، انہیں ہمارا عذاب پہنچ کے رہے گا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ کے نبی جب اسی قرآن کو بیان کرتے تھے، آگے سے لوگ پھپتیاں کستے تھے، الزامات کی بارش کر دیتے تھے، طرح طرح کے آگے سے مطالبے کرتے تھے. قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن مشرکین کافروں کے شبہات سے بھی بھرا ہوا ہے، اعتراضات سے بھی بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ مطالبات سے بھی بھرا ہوا ہے. جب اللہ کے نبی بات کرتے تھے وہ آگے سے مطالبے بھی کرتے تھے. اچھا آپ نبی ہیں، اچھا ذرا اگر آپ نبی ہیں تو ذرا یہ غیب کی خبر تو بتا دیں، ذرا ہماری تجارت میں نقصان ہوگا نفع ہوگا، اب یہ ہوگا کہ یہ ہوگا. اچھا آپ نبی ہیں، نبی تو پھر بہت بڑے کسی دولت مند کو ہونا چاہیے تھا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں. نبی اپنے وقت میں دولت مند ہی تھے. نبی کی سخاوت نبی کو فقر و فاقہ پر مجبور کر دیتی تھی، یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. لیکن نبی ایسا دولت مند بھی نہیں ہوتا کہ نبی آیا تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں، شاہی محلات ہوں، اور سیڑھیاں پوڑیاں تو دروازے سونے چاندی کے بنے ہوں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ نبی کے لیے بھی یہی معیار پیش کرتے تھے، آگے سے مطالبے کرتے تھے، آگے سے اعتراضات کرتے تھے. اگلی آیت میں اسی کا جواب ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میرے نبی آپ انہیں کہہ دیں میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے، شاہی محلات ہوں گے، میری سوڑیاں پوڑیاں سب کچھ سونے چاندی کی بنی ہوں گی. یہ میں نے کہا کب ہے، میں نے اس کا دعویٰ کب کیا؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. تم کہتے ہو نبی ہے تو فلاں فلاں ہمیں مستقبل کی خبری بتائیں، میں نے دعویٰ کب کیا کہ میں غیب کو جانتا ہوں؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ عجیب رسول ہے، ہماری طرح کے انسان ہے، بازاروں میں جاتا ہے، کھانے پینے کا سودا سلف خریدتا ہے، تجارت کرتا ہے، بال بچے ہیں، اس کے ساتھ بھی غم خوشیاں ہیں، کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آتا. یعنی یہ انکار کرنے والی قوموں کا عجیب مزاج تھا. وہ نبی کو ما فوق الفطرت کوئی ہستی دیکھنا چاہتے تھے، انسانوں سے کوئی بالاتر دیکھنا چاہتے تھے. اس کی بھی نفی ہو رہی ہے. کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ میرے ساتھ انسانی ضروریات نہیں لگی ہوئی ہیں، میں انسان ہوں، میرے بھی بال بچے ہیں، میں نے بھی تجارت کرنی ہے، میں نے بھی بازار جانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی پینا ہے، میرے ساتھ بھی خوشی غم ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی کی ساری محنت انسانی سطح پر ہوئی ہے، خود عمل کر کے بتایا کہ تم کر سکتے ہو. اگر اللہ کے نبی کی محنت انسانی سطح پر نہ ہو، اللہ کے نبی انسانوں کے لیے معیار اور نمونہ ہی نہیں رہتے. معیار اور نمونہ تو وہ ہو جو ہم میں سے ہو، انسانی سطح پر ہو، کر کے دکھایا کہ یوں کرنا ہے. یہ ہے کمال. فرشتوں کی سطح پہ چلے جائیں تو فرشتے تو انسانوں سے نیچے ہیں، انہیں تو گناہ پہ قدرت بھی نہیں. یہ تین حقیقتیں اس آیت میں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میرے ساتھ انسانی ضروریات بشری تقاضے وابستہ نہیں. یہ میں نے تم سے کب بات کی ہے؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. میری طرف جو وحی ہوتی میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. میری طرف جو وحی ہوتی میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. اچھا نبی کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس کے پاس کوئی بہت بڑے خزانے بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم میں اس میں فرق کیا رہا؟ کا فرق وہی کا ہے، میں نبی ہوں. اور فرق کس چیز کا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. مجھے حق دکھتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، تمہیں حق نہیں دکھتا تم ایمان نہیں لاتے. اندھے بینے برابر نہیں ہوتے، یہ ہے فرق. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. ارے اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون. پھر بھی تم نہیں سوچو گے. افلا تتفکرون، پھر بھی تم غور و فکر اور تدبر سے کام نہیں لوگے.
وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ میرے نبی اس قرآن کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے جو ہم آپ کے سینے پر اتار رہے ہیں، وہ قرآن ہو کہ یا حدیث ہو، يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو ڈرائیں، ان لوگوں کو ڈرائیں جو ہماری عدالت میں جمع حاضر ہونے کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور ایسی عدالت میں حاضر ہونے کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا بھیا؟ کر صاحب کہاں ہے؟ کر صاحب چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ایسی عدالت میں یہ برابر کریں یار اسے۔ کر صاحب یہاں رہا کریں ذرا، ٹھیک اوکے۔ جہاں کوئی اقتدار کا مالک نہیں ہوگا کہ اللہ کے مقابلے میں حمایتی اور مددگار بن سکے اور سفارش کر سکے، آپ اس قرآن کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ کی عدالت میں جمع ہونے کا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ نے کل جمع کرنا ہے اور وہاں اپنے کیے کا جواب میں نے ہی دینا ہے۔ ایک تو جمع کرنا ہے، دوسرا اپنے کیے کا جواب میں نے دینا ہے، مجھے چھڑانے کوئی اور نہیں آئے گا۔ آپ ان کو ڈرائیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک بہت بڑی لاجیکل ریالٹی اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں۔ نصیحت سب سے پہلے اس شخص کو ملتی ہے جو اپنی عقل کی روشنی میں یہ سمجھ جاتا ہے میں نے جو کام کرنا ہے اس کا ذمہ دار، اس کا جواب دہ میں خود ہوں۔ یہ حقیقت نبیوں کے بغیر بھی بندے کو سمجھ آتی ہے۔ جس کے پاس تھوڑی بہت عقل ہو اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے میں نے جو کرنا ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، اس کا جواب دہ بھی میں خود ہوں۔ یہ نفسیات جس خوش قسمت کو حاصل ہوتی ہے، اس خوش قسمت کو نصیحت قبول کرنا اس خوش قسمت کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے جو میں نے کیا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں۔ اب جس کی یہ نفسیات ہو کہ جو میں نے کرنا ہے اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، اس کا جواب دہ بھی میں ہوں، میری سفارش کے لیے کوئی اور سامنے نہیں آ سکتا، یہ ریئلٹی جس کے اندر رچ بس جائے وہ زندگی کا ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے کہ مجھ سے کوئی بلنڈر نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے نبی آپ تلاش کر کے ان لوگوں کو سمجھائیں، رہے وہ جن کے اندر جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنے اختیارات کا جواب دینا ہے، ان کے لیے ہدایت قبول کرنا ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے، کیونکہ پہلے تو یہ چیز ان کے اندر پیدا کرنی ہے کہ بھائی مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ پھر ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو جواب دہی کا احساس رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، لیکن ان کے نظریات غلط ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مرنے کے بعد اللہ نے پوچھنا ضرور ہے، لیکن ہم نے ایک ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس نے بچا کے ہی رکھنا، ہم جو مرضی کریں، نماز ایک نہیں پڑھنی، روزہ ایک نہیں رکھنا، حج ایک نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینی، حلال حرام کا بیڑا غرق کر کے رکھنا ہے، پورے ملک کو دیوالیہ کر کے، پھر بھی وائٹ نیٹ کلین، کیونکہ آپ میں سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کو نیٹ کلین کر کے ان کا سارا اعمال نامہ صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ آپ میں سے ہی ملتے ہیں نا، اور کون ملتا ہے؟ وہ سارا آپ میں سے ایسے لوگ بڑے بڑی فیسوں پہ مل جاتے ہیں جو ان کے سارے دنیا کے اعمال نامے کو صاف کر کے نیٹ کلین فرشتہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا، ہے گناہگار، بس فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جو مرضی وہ بچ کے رہیں گے۔ یہ دونوں تصورات غلط ہیں۔ ہاں مسلمان کے لیے سفارش کا تصور ضرور ہے، مسلمان کے لیے اور کسی کے لیے، لیکن یہ تصور کرنا کہ میں جو مرضی کروں میرے لیے آزادی ہے، میں شتر بے مہار ہوں کیونکہ میں نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے بس وہ مجھے بچائے گا، یہ غلط ہے۔ تو یہ ہے تین نفسیات۔ ایک نفسیات بندہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی نہیں آئے گا، میں اپنے عمل کا جواب دہ بھی ہوں، ذمہ دار بھی ہوں، اور دوسری نفسیات کوئی جواب دہی نہیں، تیسری نفسیات جواب دہ ہوں لیکن مجھے بچانے کے لیے لوگ آ جائیں گے۔ آج یہی نفسیات یہ بھی ہے، مختلف جماعتوں میں ہوتے ہیں، ایک بھائی ایک میں، دوسرا بھائی دوسرے میں، تیسری بہن تیسری میں، تاکہ جو بھی آئے وہاں بچانے کے لیے بندہ
موجود ہو. یہی نفسیات ہم نے آخرت کے بارے میں رکھ لی ہیں. اللہ کہتے ہیں نصیحت سب سے پہلے انہیں ملتی ہے جو اپنے عمل کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے, جواب دہ خود کو سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کوئی میرے قریب نہیں آئے گا, بس کامیاب وہ ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور آخری باتیں اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں, میرے نبی وہ غریب لوگ, وہ معاشرے میں بے حیثیت سمجھے جانے والے لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, ان کو اپنی مجلس سے دھتکارنا نہیں ہے آپ نے. اللہ کتنی بڑی بات ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں, ان غریبوں کا حساب میرے نبی آپ کے ذمے نہیں. ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. آپ نے معاشرے میں بے حیثیت ہونے کی وجہ سے, غریب ہونے کی وجہ سے ان کو دھتکارنا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں. مشرکین مکہ, سرداران قریش, ان کی گردن میں اتنا سریہ تھا, اتنی نخوت کا وہ شکار تھے. وہ کہتے تھے ہم تھوڑی بہت اگر آپ بات بھی سن لیں نا, ذرا یہ ہمارے معاشرے کے رذیل قسم کے بے حیثیت افراد کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا, اور بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ بے انصاف ہو جائیں گے. یہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں. یہ ہے خدا کی ساورنٹی. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ کا جو حساب میں نے آپ سے لینا ہے وہ ان کے ذمے نہیں, اور ان سے جو لینا ہے وہ آپ کے. تو حساب کتاب لینے کی طاقت تو نبی سے بھی کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے. اور آگے یہی کہتے ہیں یہی تو ہماری شان ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. یہ ہماری شان ہے. ہم ایک دوسرے سے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. امیر کو غریب کی آزمائش ڈال دیتے ہیں, غریب کو امیر کی آزمائش ڈال دیتے ہیں. امیر کو جب غریب کی آزمائش ڈال دیتے ہیں تو وہ امیر غریب کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا, اور یہی غریب جب ایمان لاتے ہیں تو امیر کہتا ہے منہ پھلاتے ہوئے اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. یہی معاشرے کے رذیل اور بے حیثیت کی قسم کے لوگ جن کو اسلام کی دولت ملی, اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے انہی کو چن لیا, ان پر احسان کیا, ہم نہیں مانتے. الیس اللہ بأعلم بالشاکرین. اللہ ان بے حیثیت لوگوں کا, وہ لوگ جن کو معاشرے میں بے حیثیت سمجھا جاتا ہے, اللہ بے حیثیت نہیں سمجھتا. اللہ کہتے ہیں اچھا شکر کرنے والوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین. کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار کو زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ ہی تو جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندہ کون ہے. اللہ نے اسی کو اپنے قریب کرنا ہے, اسی کو نعمت اسلام کی دولت سے مالا مال کر دینا. اب جو نعمت اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو, چاہے با اختیار ہو چاہے بے اختیار ہو, جب وہ نعمت اسلام سے مالا مال ہوتا ہے, مسلمان ہوتے ہوئے بھی ذرا پریکٹسنگ مسلم بن جاتا ہے نا, پھر اس کے دوست احباب گرد و پیش, اس کے لنگوٹیے یار اس کو ذرا دیکھتے ہیں, اس کی پچھلی غلطیوں کو بھی پر بھی وہ کچوکے لگاتے ہیں. بڑا دیکھا آج بڑا صوفی بن گیا, سو چوہے کھا کے بلی حج کو چل پڑی. بڑے مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ خدا نخواستہ اس ایمان لانے والے سے پریکٹسنگ مسلم بننے کے بعد بھی کوئی بلنڈر ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, اس غلطی کو بنیاد بنا کے پھر پورے مسلم معاشرے کے خلاف ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں, جیسا آج کل کا میڈیا بھی کرتا ہے. کسی داڑھی رکھنے والے کسی سے غلطی ہو جائے, اس کو ایسا جناب علی اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیتا ہے, اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اور با اختیار لوگوں سے بڑے بڑے بلنڈر, ان کی سب کچھ الف کی طرح ننگے ہو کے سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی مٹی پاؤ پالیسی رہتی ہے. اللہ اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. میرے نبی آپ کے پاس ایمان لانے والے آ جائیں جو ہماری آیات پہ ایمان لا چکے ہیں, پہلے تو ان کو کہہ دیں فقل سلام علیکم, اللہ نے تم پر اپنی سلامتی کی بارش برسا دی ہے, پہلی بات. اور پھر یہ بھی کہہ دیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, ایمان والو سن لو, اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کا شیوہ لازم کر لیا ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ, تمہارے ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں اب تم سے کوئی غلطی بالکل نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم جہنم میں. کہ نادانی سے اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے اور تم توبہ کر لو, اپنی اصلاح کر دو, تو اللہ پردہ پوش ہے, معاف کر دے گا.
کتنی بڑی تسلی ہے اہل ایمان والوں کو. اے ایمان والوں تم آ بھی جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, پریکٹسنگ مسلم بن بھی جاؤ, پھر بھی نادانی سے تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہونا, اللہ بڑا پردہ پوش ہے, وہ معاف کر کے تمہیں دوبارہ اپنے گلے لگا لے گا. اور آج معاشرہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آخری بات اللہ یہی کہتے ہیں, یہ ہماری ہی شان ہے, ہم اپنی آیات کو, احکام کو اتنا متفرق طریقے سے کھول 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 کے بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھ بھی آ جائے, اور جو لوگ مجرم ہیں ان کا راستہ بھی بالکل الگ تھلگ ہو جائے, پتہ چل جائے. یہ لوگ نہ ماننے والے اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی, اس لیے نہیں مانتے کہ نہ ماننے پر ان کے پاس دلیلیں ہیں, اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے, ہر درمی کا یہ شکار. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا